السلام علیکم جی، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ. اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کی وجہ یہ کہ میں گیا تھا کلینک تھوڑا سا علاج کرانے کے لیے, اور وہاں پہ میری ملاقات ہوئی ڈاکٹر نادا حسن سے, اور پھر یہ کامن فرینڈ بھی نکلی ایک دوست کی. تو پھر جب ان کے ساتھ میں بیٹھا تو کچھ کویشچنز میں نے پوچھے ان کے کام کے حوالے سے, اور ان کے جواب بڑے انٹرسٹنگ تھے. جو ان کے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور تھنگز ریلیٹڈ ٹو ڈرماٹولوجی, ایستھیٹک کیئر, تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کر لیتے ہیں. اور آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر نادا حسن. ویلکم نادا. تھینک یو فار ہیونگ می. سو نادا, آپ نے انگریزی کم بولنی ہے. پوری کوشش ہوگی. یا انگریزی آپ نے کم بولنی ہے. ان کو یہی بولا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سمجھے. سو نادا, تھوڑا سا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پہلے بتائیں. آپ پیدا کہاں ہوئی تھی اور وغیرہ وغیرہ, پڑھا کہاں سے ہے, اس کے بعد پھر ویل گو ٹو دی کنورسیشن. میں پاکستان میں ہی پیدا ہوئی تھی, ڈی آئی خان میں, اور ہم بیسکلی کے پی کے سے بلانگ کرتے ہیں. اور میں نے ایم بی بی ایس کیا یو میڈیکل کالج سے, اس سے پہلے اسلام آباد گرامر اسکول سے پڑھا, اور پھر ایم بی بی ایس کے بعد میں نے 2 years کیا اسپیشلائزیشن ان ڈرمیٹولوجی میں. اس کے بعد ڈی پی ٹی ڈپلوما ان پریکٹیکل ڈرمیٹولوجی فرام کارڈف یونیورسٹی کیا. ابھی میں ایم ایس سی کر رہی ہوں ایستھیٹکس میں فرام کوئین میری یونیورسٹی لنڈن. آلرائٹ. سو آپ کے پاس دن میں تو بہت پیشنٹس آتے ہوں گے نا؟ کافی آتے ہوں گے. اینڈ آپ نے کچھ ایسے کیسز جو آپ کے سامنے آتے ہوں, کچھ پیشنٹس ایسے ڈیمانڈز لے کے آتے ہوں آپ کے پاس کہ یار مجھے یہ کرنا ہے یا وغیرہ وغیرہ نا, اور آپ کہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے, یہ بہت دفعہ اٹس ناٹ رائٹ, اٹس ناٹ اوکے, بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. آئی تھنک ہمارے یوتھ کو آج کل, بیکاز انسٹاگرام پہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈس چل پڑے ہیں. ایک خاص انہوں نے بنایا ہوا ہے خاکہ کہ خوبصورت ایسے ہونا ہے, موٹے لپس ہوں گے, موٹی موٹی گالیں ہوں گی یہاں سے, اینڈ گلوئنگ اسکن ہوگی بالکل. وہ جو کون سی والی اسکن ہے, گلاس اسکن کا بڑا آج کل فیٹ چلا ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو بہت خوبصورت نیچرلی بنایا ہے, بہت مناسب بنایا ہے, ٹھیک ہے. اسپیشلی میرے پاس آتی ہیں کچھ مدرس جو اپنی چھوٹی بیٹیوں کو جو 20s میں ان کو لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں ان کے ایپل چیکس بنا دیں, ان کے چیک فلرز کر دیں. اچھا, کیوں؟ ہاں, مجھے بھی نہیں سمجھ آتی کہ ایسے کیوں کرتے ہیں. بٹ دیکھیں, ایک خاص ایج میں فلرز, بوٹاکس, یہ ٹریٹمنٹس بہت اچھی رہتی ہیں. اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ٹریٹمنٹس کریں تو وہ کسی بھی ایج میں ٹھیک ہے. اسٹیٹک پوائنٹ سے کچھ ٹریٹمنٹس آپ کو ایک خاص ایج کے بعد کریں تو بہتر لگتی ہے. بٹ آتے ہیں لوگ اور بڑی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں ان کی کہ اسپیشلی رشتے کا بہت ایشو ہوتا ہے. یہ میں کہنے والا تھا, تاکہ اگر اچھی لگیں تو مطلب اچھی تو خیر ویسے بھی ہوتی ہیں, بٹ اگر تاکہ رشتے آئیں. رائٹ, جی بالکل, تاکہ رشتے آئیں اور ان کے اچھے سے اچھا رشتہ آئے. فار سم ریزن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوٹی از دا اسٹینڈرڈ. ایک انہوں نے بیوٹی اسٹینڈرڈس رکھے ہوئے ہیں جو کہ بالکل, اگر آپ اپنی ہی اسکن کو اچھا خوبصورت رکھتے ہیں, آپ اپنی ہی اسکن میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں, آپ ایک کانفیڈنس یوز کرتے ہیں, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی اتنی ضرورت ہے کہ آپ اوور دا ٹاپ جا کے فلرز کریں, آپ اوور دا ٹاپ جا کے بوٹاکس کریں. دس از مائی ورک, لیکن میں بہت ایتھیکلی چلتی ہوں. میں کبھی بھی کسی کو جو چیز وہ چاہتے ہیں اگر ان کو ضرورت نہیں ہوتی, چاہے وہ 3 لاکھ کی ہو, 4 لاکھ کا ٹریٹمنٹ ہو, 1 لاکھ کا ہو, میں نہیں کرتی. اور میں سب کو یہی کہوں گی, ڈو ناٹ گو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ کرنا ہے, وہ ڈاکٹر کہے ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں. یہ بہت غلط ہے. مطلب یہ بھی بتائے ساتھ میں کہ نقصانات کیا ہیں. نقصانات تو بتانے پڑتے ہیں. ایتھیکلی ڈاکٹرز آر باؤنڈ ٹو ٹیل یو کہ کمپلیکیشنز کیا ہیں کسی چیز کے. جو بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کے آپ کو کیا کمپلیکیشنز ہو رہے ہیں. آپ کے فیس میں ہم چیز ڈال رہے ہیں نا, آپ کے فیس میں کچھ انجیکٹ ہو رہا ہے, آپ کا فیس یوز ہو رہا ہے, آپ اس کے لیے پے کر رہے ہیں, آپ ٹائم نکال کے آ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے کمپلیکیشنز کیا ہیں, اس کے ایڈورس افیکٹس کیا ہیں. یہ جو ٹریٹمنٹس ہیں یہ بہت اچھے بھی ہیں. اس میں کچھ ٹریٹمنٹس آپ کی اسکن کو واقعی ہی بہت امیزنگ کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ٹریٹمنٹس کچھ ایجز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں. لائک کون سے؟ لائک فلرز, جیسے آپ وہ ایپل چیکس کی بھی میں نے آپ سے بات کی, تو فلرز جو ہیں وہ بیسکلی ایک خاص ایج کے بعد ہوتے ہیں. رنکلز اس سے ختم ہو جاتے ہیں؟ رنکلز تو بوٹاکس سے ختم ہوتے ہیں. اچھا, بوٹاکس سے ختم ہوتے ہیں. فلر سے فل اپ ہوتی ہے, تھوڑی سی اسٹریچ ہوتی ہے, لفٹنگ آتی ہے اسکن میں. ٹھیک ہے. اور تھریڈس ہیں, بہت سارے لوگ چھوٹی چھوٹی بچیاں جتنی تھریڈس ڈال دیں جب ضرورت ہی نہیں ہوتی. تھریڈس
धागे टाइप होते हैं, स्पेशल मटेरियल के बने हुए, ओके, जो हम आपके फेस में डालते हैं और फिर इसको यूं खींचते हैं ऊपर, और उससे आपकी जो स्किन ढलकी हुई होती है 40-50 ईयर्स की, वो इट्स अ नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट है बेसिकली. आप सर्जरी के बजाय थ्रेड्स डलवा लें फेस में. और ये कितने टाइम के लिए सस्टेनेबल होता है? डिपेंडिंग कौन सा थ्रेड मटेरियल यूज़ हुआ है, 1 साल से 3 साल तक भी. ओके, सो मैं बैक टू दैट पॉइंट जहाँ पे मदर्स अपनी बेटियों को लाते हैं 20s में कि गोल कर दें इनका चेहरा, गाल गोल कर दें. व्हाट डू यू थिंक कि ये चीज़ किधर से आ रही है इनके अंदर? मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई है ब्यूटी के बारे में, और बहुत आई थिंक बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की एज फार एज ब्यूटी इज़ कंसर्न्ड. और मेरे ख्याल में अगर आप दिल से खूबसूरत हैं तो आपके फेस पे भी नज़र आता है. यस, आपकी स्किन मेंटेनेंस चाहती है. हर किस्म का प्रोडक्ट और हर किस्म का ट्रीटमेंट हर किसी को सूट नहीं करता. सही है. सो और कुछ जो चीज़ें जेनेटिक होती हैं वो तो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? नहीं, वो हम चेंज नहीं कर सकते. लाइक आप जरा एग्जांपल नहीं, मसलन कुछ लोग आते हैं ऐसे मसले लेके, मतलब किसी वो कहते हैं यार मेरा चेहरा ज़्यादा गोल है, मेरी चिन थोड़ी लंबी कर दें. ये सब चेंज हो जाता है. ये सब हो जाता है. ये सब हो जाता है. अच्छा. फिलर से आप पूरा फेस चेंज कर सकते हो. आप मेरे पास आएंगे, मैं आपकी नोज जॉब भी कर दूंगी यार, विदाउट सर्जरी. मैं तो बिल्कुल हाथी के कान में सोया हूँ. लाइक मुझे नहीं था पता इन चीज़ों का इतना ज़्यादा. अब नॉन सर्जिकल नोज लिफ्ट्स भी आई हैं, नोज रीशेपिंग भी होती है. अच्छा. इट्स कॉल्ड लिक्विड नोज जॉब होती है जो फिलर्स से करते हैं, और एक और होती है जो हम थ्रेड से करते हैं. आपके थ्रेड को लिफ्ट करना, बोटॉक्स से भी करते हैं. और फॉर द नोज लिप्स, आप चाहें आपके लिप्स चेंज हो जाएंगे, आपकी चिन चेंज हो जाएगी, आपका जॉ चेंज हो जाएगा, बट उसके फिर रीटचेज होते हैं. ओके. हाँ जी. थोड़ा माइक करीब कर दें. मेरा जो अभी मेरे चेहरे को देख के आपको क्या लगता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं या करना चाहिए, थोड़ा मेरे बताएं. ख्याल में हर बंदे को वो भी हंस रहे हैं. अगर आप एस्थेटिकली कहेंगे तो मैं तो फिर बहुत बारीक भी नहीं हूँ. मैंने जाना बताएं. नहीं, बताएं. आई वुड एक्चुअली, इफ आई वर यू, तो मैं एक तो अपना मैं अपना एक नोज लिफ्ट थोड़ा सा करती. ओके. और बाकी आई थिंक आप ठीक हो. लेट मी सी योर जॉ, थोड़ा सा जॉ डिफाइन करवा लेता है. अच्छा, बाकी सही है. और बाकी स्किन का थोड़ा ट्रीटमेंट. ये मैं मुफ्त में ना, ये चार्ज भी तो बहुत करती है ना, तो यहाँ पे मुफ्त में मैं कंसल्टेशन ले रहा हूँ इनसे. सो आपके ख्याल में कि किस तरह से क्या चीज़ें करके ये जो ट्रेंड सेट हुए हैं इसको हम डीकंस्ट्रक्ट करें, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें इश्यूज बड़े आते हैं आखिर में जाके. लड़कियों की शादियां नहीं होती और प्रेशर होता है लड़कियों के ऊपर कि शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे. और अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सी चीज़ें हैं. आप देखें ना, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, उनको मौका नहीं मिलता आगे जाने का. हालांकि उनके अंदर जो आर्ट होता है वो कमाल का होता है, बट उनके शायद जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो शायद उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती जो फिल्म इंडस्ट्री को चाहिए होता है. मैं आपको सीरियसली बताऊं, सोशल मीडिया जो है, इट ईदर मेक्स यू और इट ब्रेक्स यू. ठीक है, आजकल जो ट्रेंड सोशल मीडिया पे वायरल होगा वो ट्रेंड सब फॉलो करेंगे. कोई ये नहीं देखेगा कि ये ठीक है कि ये गलत है. ठीक है. उस दिन एक पेशेंट आई मेरे पास और उनके लिप्स काफ़ी मोटे थे. और वो कह रही थी कि इनको छोटे करें. मैंने कहा हम छोटे तो नहीं कर सकते, हम बड़े ही कर सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं. आप इसके लिए कोई प्लास्टिक सर्जन है उनसे बात करें, हम तो सर्जरीज नहीं करते. उन्होंने कहा नहीं आप ही करें, इसका कुछ करें. मैंने कहा फिर हमें आपके फेस लिप्स को छोटा दिखाने के लिए आपके अराउंड योर फेस हमें थोड़ा सा फिलर डालना पड़ेगा ताकि वो बैलेंस हो जाए आपके लिप्स. तो वो बिज़िद थी कि नहीं मैंने सोशल मीडिया में ये चीज़ देखी तो मैंने यही करानी है. अच्छा, ठीक है. और उन्होंने की. मैंने कहा वो सर्जरी होती है, वो मतलब पीपल बेसिकली सोशल मीडिया में ये बताया नहीं जाता कि क्या है और किस तरह से. आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा देंगे और लोग को इम्प्रेस हो के वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो वायरल हो जाता है. ना उसकी कॉम्प्लिकेशंस पता होती हैं, ना ये पता होता है कि क्या ये वाकई पॉसिबल है कि नहीं. अब फॉर एग्जांपल ये शुगर थ्रेड्स आए हुए हैं, इतने पार्लर्स ने उसको प्रमोट किया.
ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ آپ نے بس اسکن کے اوپر ایک تھریڈ لگایا اور ود ان اے سیکنڈ وہ انڈر ڈیزالو اور آپ کا رنکل غائب. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہوگا صرف 3-4 دنوں کے لیے اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا اس کا افیکٹ. ریزن بینگ کہ وہ آپ کے اسکن کو فار دا ٹائم بینگ وہ تھریڈز اندر جا کے تھوڑا سا وہ آپ کی سویل اپ ہو کے, وہ ایک ایسے مٹیریل کے بنے ہوتے ہیں, دے امبائب واٹر, پانی لیتے ہیں اور وہ وہاں سے رنکلز بالکل غائب ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اگر آپ نے فار ایگزامپل کل کہیں شادی پہ جانا ہے تو اس کے لیے آج کروا لیں تو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. لیکن وہ بضد ہیں لوگ کہ نہیں وہ ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا, وہ پتہ نہیں کون سی پوسٹ پہ دیکھا تھا اور وہ یہ سو انفلوئنسر کرا رہی تھی اور اس کے افیکٹ 4 ماہ تک رہتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کیا پلے کر رہا ہے پارٹ. تو میں سب سے یہ کہوں گی کہ یس یہ ٹریٹمنٹس اچھے بھی ہیں, ان کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں, لیکن خدا کے لیے ہر ٹرینڈ کو فالو مت کریں. ایٹ لیسٹ ٹرائی اینڈ سی کہ یہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. صحیح ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک ان چیزوں سے زیادہ انفلوئنس مرد ہوئے ہیں یا عورتیں ہوئی ہیں؟ عورتیں ہوئی ہیں, زیادہ ہوئی ہیں. مرد بھی ہوتے ہیں, وہ پھر وہ ہوتے ہوں گے جن کو ماڈلس وغیرہ ہوتے ہوں گے, لیکن ہمارے پاس زیادہ عورتیں ہی آتی ہیں. اینڈ اور وہ تو بیکاز ڈے اولڈ ٹرینڈ یہی ہے کہ وومن نیڈس ہیز ٹو لک بیوٹیفل, ٹھیک ہے, ٹو گیٹ اے گڈ رشتہ یا ٹو گیٹ اے ہیڈ ان لائف, بیکاز بیوٹی جنرلی عورت کے ساتھ ہی کی جاتی ہے, ملائی جاتی ہے. تو اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں, وائٹنگ ڈرپس آپ نے سنا ہوگا. وائٹنگ انجیکشن ہیں جس سے آپ وائٹ ہو جاتے ہیں, گورے ہو جاتے ہیں. اچھا. ہاں جی, لیکن اس کے سائڈ افیکٹس ہیں. اوکے. اور میں ہر پیشنٹ کو بتاتی ہوں اس کے سائڈ افیکٹس, لیکن اتنا کریز ہے وائٹننگ کا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کر دیں, ہم ساتھ ساتھ ٹیسٹ کراتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر میں ان کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس کا رزلٹ ہر کسی پہ نہیں آتا. اف یو لکی تو ہوگا 50% لوگوں پہ آتا ہے, 50 پہ صرف گلو آتا ہے. وائٹننگ ہر کسی کو نہیں آتی. آپ یقین کریں کہ 13 سال کی 12 سال کی بچیوں کی مائیں آ کے کہتی ہیں کہ ہماری بیٹی کو وائٹننگ ڈرپس لگوا دیں, بیکاز یہ اسکول میں اپنے بلیک کلر کی وجہ سے بہت بلی ہوتی ہیں, اور فیملی میں بھی سب ہم بہت گورے ہیں اور یہ بیچ میں سے کالی ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بچی کی جان سے آگے 18-20 ایئر سے پہلے تو سوچیں بھی نہیں وائٹننگ ڈرپس لگوانا. اور یہ ایلیگل بھی ہوگا نا اس کے پوائنٹ آف ویو, لیکن بچی ہاں ایف ڈی اپروو بھی نہیں ہے. اٹ از ناٹ, نو اٹ از ناٹ ایف ڈی اپروو فار دس. اٹ از یہ ایف ڈی اپرووڈ اور چیزوں کے لیے ہے, وائٹننگ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس کے ریزلٹس انکنسسٹنٹ ہیں نا, کسی میں آتے ہیں کسی میں نہیں آتے. یہ لوگ نہیں سمجھتے, وہ سوشل میڈیا کی ہائپ دیکھ کے 12 سال کی بچیوں کو لا رہے ہیں. اگر کوئی تھوڑا سا بھی انیتھیکل ہو, بیکاز ہمارے ملک میں صرف ڈاکٹرز نہیں ہیں, بہت سارے اور لوگ بھی ایستھیٹکس کر رہے ہیں, اور جن کو خود بھی نہیں پتا کہ کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کسی چیز کی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ کہیں ایک ایسے بندے کے پاس چلے جائے جو ایتھکلی نہیں ہے اتنا ساؤنڈ, ٹھیک ہے, ہو جسٹ وانٹس منی, تو وہ 12 سال کی بچی کو جس کے کتنی بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں, اس سے لیور بھی افیکٹ ہو سکتا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ دیٹس رائٹ؟ سو یس, اٹس اے سوشل میڈیا دیٹ از پروموٹنگ دیز تھنگس. وہ کمپلیکیشنز نہیں بتاتا. میرے پاس آتے ہیں بہت سارے لوگ, انفلوئنسز بھی آتے ہیں, کبھی کوئی چیز پوچھیں مجھ سے کہ جی فار ایگزامپل میں وائٹننگ کے ایگزامپل دیتی ہوں, میں نے صحیح بتایا کہ اس کے کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں, ایف ڈی اپروو نہیں ہے, 100% رزلٹ نہیں ہے. تو انہوں نے نا, ایک انفلوئنسر انہوں نے بیچ میں ویڈیو بند کر دی اپنی. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پروموٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کو. اوکے, یو سپوز ٹو سے کہ جی ریزلٹس آتے ہیں, کبھی کبھی نہیں بھی آتے, بٹ آپ تو اس کو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے آپ نے لگانے ہی نہیں ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا. I'll be very honest with you. سچ منہ سے نکل جاتا ہے, 5 منٹ پہلے جھوٹ بولوں گی, 10 منٹ کے بعد پتہ چل نہیں. اگر آپ نے کسی کو لگا دیا اور کل کو وہ آ کے اس کو کمپلیکیشن ہو, پولیس پہ جائے, کیس کرے, تو یہ تو آپ کے لیے بھی زیادہ یہ تو ہوگا ڈیفینیٹلی, بٹ میں تو اس چیز تک جا ہی نہیں رہی نا. میں تو اس چیز کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ہے ہی. آفر وائٹننگ انجیکشنز؟ نو, آئی نیور آفر دیم, اونلی اف پیپل آسک می. پھر میں ان کو بتاتی ہوں, اور پھر میں کہتی ہوں کہ اگر لگوانے ہیں بھی, اٹ از ناٹ ایف ڈی اپرووڈ, کنسنٹ دیں. اینڈ ان کے پھر ٹیسٹ ہوتے ہیں ریگولرلی, کڈنیز کے اور لیور کے, اور پھر اس کے ساتھ کرتے. تو میں یہ چاہ رہی ہوں, آپ نے بہت اچھا کیا یہ پوڈ کاسٹ کر کے, بیکاز ہمارے اس
آج کل کے زمانے میں ٹرینڈس چل رہے ہیں اور بہت ایسی چیزوں کی پروموشن ہو رہی ہیں جو نیڈڈ نہیں ہیں آپ کے فیس پہ اور جن کے کمپلیکیشنس بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور دیٹ از وائی اس طرح کے پوڈ کاسٹس اور بھی ہونے چاہیے. آپ یو آر پلینگ ود دا مائنڈز آف دا ماسز, رائٹ. اٹ از مائی پروفیشن. آج میں یہاں پہ آ کے بیٹھ کے کہوں جی وائٹننگ انجیکشن سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے, میں آپ کو کہوں کہ فلر سے اچھا کوئی چیز نہیں ہے. بوٹاکس ساری کی سارے کرا لیں, 18 سال سے نیچے تو آپ کر ہی نہیں سکتے بوٹاکس فار استھیٹک پرپزز. باقی کوئی اگر مسلز اور بھی بہت ساری انڈیکیشنز ہوتی ہیں جو میڈیکل ہوتی ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن 18 سے پہلے تو آپ کر ہی نہیں, فار استھیٹک پرپزز آپ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ لیگل. تو اگر کوئی 16 سال کی بچی آ کے کہتی ہے کہ مجھے بوٹاکس کر دیں, میں نہیں کروں گی. بوٹاکس صرف رنکلس کے لیے نہیں ہے, وہ لپ فلپ ہوتی ہے, اس کے بہت سارے انڈیکیشنز ہیں. آپ کے نیزو لیبلز ٹھیک ہوتے ہیں, آپ کی جو کانٹرنگ ہوتی ہے, آپ کی اسکن لفٹ ہوتی ہے, بٹ میں نہیں کروں گی. اینڈ پیپل نیڈ ٹو نو دیٹ. میڈیا آپ کی ایک چیز کی ہائپ کریٹ کرتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں آپ کو. اور وہ جو مدرز آتی ہیں اور جو مجھے کہتی ہیں کہ ہماری, اور پتہ ہے وہ بڑا مائنڈ کر کے جاتی ہیں کہ آپ نے فلرز نہیں کیا ہے بچی کے, ہم ادھر چلے جائیں گے, ہم ادھر کروا لیں گے. تو آئی ٹیل دیم آئی کی ناٹ پلے ود, میں اپنے ضمیر سے نہیں کھیل سکتی. تو آئی ٹیل دیم. یہاں پہ پیرنٹنگ کا بھی بڑا رول ہے نا, کہ آپ اس سوسائٹی سے, ایک تو ہمارے یہاں یہ لوگ بھی بڑے انسینسٹیو ہیں نا, بچوں میں یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے فیکٹ. دے نیڈ کاؤنسلنگ. میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اپنی بھی کرائیں کاؤنسلنگ اور اپنے بچوں کی بھی کرائیں, پلیز اس کو چھوڑ دیں. 12 سال کی بچی کو آپ وائٹننگ کے کمپلیکس میں ڈال رہے ہیں, بلی بھی ہو رہی ہے, تو آپ بتائیں کہ فیس اٹ, یو آر بیوٹیفل ان یور اسکن. میں ان بچیوں کو بھی بتاتی ہوں کہ یہ نہیں کریں. آن دی ادر ہینڈ کچھ ایسے ہیں جن کو چاہیے بھی ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے. ان کے بڑے سائڈ افیکٹس ہیں, اسپیشلی جو تھوڑی سی اولڈر ٹرینڈ, جیسے میری نانی سارٹ, میری ماما سارٹ مدرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اسکن مزید خراب کر دیتے ہیں. نو, دیر نیڈس ٹو بی اے بیلنس. اسکن کو ٹھیک کرنے کے بھی ٹریٹمنٹس ہیں, وہ الگ ہیں. فار ایگزامپل آپ کو ایکنے ہیں, دانے نکلتے ہیں, وہ جو جوانی کے دانے جس کو کہتے ہیں, جس میں اسکارز بن جاتے ہیں, دیٹ از میڈیکل ٹریٹمنٹ, وہ استھیٹکس میں نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو گال ہیں وہ تھوڑے فیس لے میں آپ اس کو موٹا کرنا چاہے, وہ استھیٹکس میں آئے گا. وہ میں ریکمینڈ نہیں کروں گی کہ بہت چھوٹی عمر کی بچیاں کریں, ٹھیک ہے. لپ فلرس کا ٹرینڈ چل رہا ہے, ہر دوسرا بندہ لپ فلرس کے پیچھے پاگل ہوا ہوا ہے. لپس ایسے کرنے ہیں, لپس کو یہ دینا ہے, ہمارا رشین ڈال لپس بنا دیں, ہمارے کیوپڈس بو والے لپس بنا دیں, یو نو, یہ سارے ٹرینڈز ہیں. یس دے آر گڈ, بٹ دیر از اے ٹائم اینڈ پلیس فار ایوری تھنگ, سیریسلی. سو کون سی, مطلب آپ کے خیال میں کہ ان 40s یہ ٹھیک ہوتا ہے کرنا بوٹاکس اینڈ یہ سب کچھ؟ نہیں, اب میں آپ کو there's a lot of things to it. بوٹاکس فار ایگزامپل, ہم یہ جو سب سے زیادہ انڈیکیٹڈ ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں پہ رنکلز بنتے ہیں, ٹھیک ہے. بوٹاکس ایک ایسی ڈرگ ہے جو آپ کے 2 ہفتے میں آپ کے 40-50 سال کے رنکلز ایسے غائب کرتا ہے, ٹھیک ہے. they're gone for 6 months, وہ رنکلز ختم, ٹھیک ہے. میریکل ڈرگ, یس. کمپلیکیشنز نو, اگر آپ اس کو پراپر لگائیں گے, نو, ٹھیک ہے. اور اگر صحیح نہیں لگائیں گے تو یس, there are lots of complications, بہت سارے ہیں. لیکن بوٹاکس اور فلرز کا لائک آئی سیڈ there is a time. اب جیسے آتی ہیں ہمارے پاس کشمیر سائڈ سے عورتیں, ٹھیک ہے, ان کے ہوتے ہیں رنکلز اینڈ they're very deep. اچھا. ایک ٹائم آتا ہے جب بوٹاکس بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, جب آپ کے رنکلز موومنٹ پہ ہوتے ہیں وہ بوٹاکس سے ختم ہوتے ہیں. جو موومنٹ کے بغیر رنکلز ہوتے ہیں نا, وہ بوٹاکس سے ختم 100% نہیں ہوتے, 50% تک تھوڑے بہتر ہوتے ہیں. اوکے. تو یس, اگر کوئی کشمیر سے یا یہ تھوڑے سوات ایریا سے جو لوگ آتے ہیں, وہاں پہ ذرا دھوپ تیز آتی ہے اور دھوپ کی وجہ سے آپ کے رنکلز بھی جلدی بنتے ہیں, اور تھوڑا جینیٹک بھی ہوتا ہے ان میں, تو وہ اتنے ڈیپ رنکلز کے ساتھ آتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں لیٹ 20s میں بھی کرنا پڑ جاتا ہے بوٹاکس. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یس, 40s, لیٹ 30s, لیٹ 40s از ایون فائن, ٹھیک ہے. اینڈ یس, اٹ از انڈیکیٹڈ دین. جب انڈیکیٹڈ ہوتا ہے تو ضرور کرائیں, بیکاز وہ جن بچیوں کی 20s کی ایج میں رنکلز بن گئے, ان کے پھر دیکھیں شادی از اے مین تھنگ,
پیرنٹس کے بھی یہی ہوتا ہے کہ بچیاں ویل سیٹل. ہاں وہاں پہ تو ظاہر ہے وہ سوسائٹی بڑی ڈفرینٹ ہے نا. تو وہ پھر جب جھریاں دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بوڑھی ہے 20s میں ہے اور اتنی جھریاں. تو وہ بوٹاکس سے ود ان 6 months ود ان 2 weeks آپ کے ساری جھریاں ختم. یو آر جی. آپ نے اس کی بات کی کشمیر اینڈ جو ناردرن ایریاز ہے نا, تو وہاں پہ رنکلز جلدی کیوں آتے ہیں؟ وائی از دیٹ؟ ناردرن ایک تو جینیٹک ہوتا ہے, آپ کے جینس میں بھی ہوتا ہے. دو قسم کی ایجنگ ہوتی ہے, ایک ایکسٹرینزک ہوتی ہے جو آپ کے باہر کے افیکٹس ہوتے ہیں نا, جیسے دھوپ ہو گیا, سورج, اسموکنگ, ٹبیکو, الکوہول یوز, ایک تو اس سے ایجنگ ہوتی ہے. ایک ایجنگ ہوتی ہے جو آپ کی جینیٹک ہوتی ہے, آپ کے اندر ہوتی ہے. ہم ایکسٹرینزک ایجنگ کو اسٹاپ کر سکتے ہیں. جو انٹرنزک آپ کے اندر جینز والی جو ایجنگ ہے وہ آپ کو جینیٹک ایک کلاک ٹک کر رہی ہے, اس کو ہم نہیں بہت زیادہ چھیڑ سکتے. ایک تو جینیٹک ہے, دوسرا وہاں پہ جو تھوڑا سا ایریاز اوپر کی طرف ہوتے ہیں وہاں پہ the layer, ایئر کی لیئر از ریلیٹیولی تھنر. اوزون لیئر جو لیئر ہوتی ہے آکسیجن کی بھی لیئر, the air is relatively thinner over there. تو وہ جب دھوپ فلٹر ہو کے آتی ہے وہ بہت زیادہ فلٹر نہیں ہوتی, وہ بہت تیز ہوتی ہے. وہ تیز دھوپ ہوتی ہے, وہ آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے. اور آپ دھوپ کے فائدے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ایجنگ بہت جلدی کرتا ہے. اچھا, سورج کے الٹرا وائلیٹ ریز آپ کی ایجنگ کرے. دیٹس وائی ہم سن بلاکس کہتے ہیں نا کہ آپ یوز کریں, تاکہ وہ ریز کو بلاک کرتا ہے. تو سورج وہ بھی کرتا ہے, آپ کے فیس پہ پگمنٹیشن بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو مزدور لوگ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ان کے منہ کے اوپر کتنی گہری وہ ہوتی ہیں جھریاں ہوتی ہیں, وہ دھوپ میں کام کرتے ہیں اس وجہ سے. صحیح ہے. تو وہ ناردرن ایریاز میں ایک جینیٹک اور ایک انوائرمنٹ کی وجہ سے زیادہ جلدی رنکلز آتے ہیں. اچھا مجھے بتایا, میں نے سنا تھا, شاید یہ ٹھیک ہو یا غلط ہو, کہ جو اسکن ٹون ہوتی ہے نا آپ کی, جو اسکن کلر ہوتا ہے, اس کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے آپ کی ایجنگ میں. اگر آپ کا اسکن ڈارک ہے تو آپ ایجنگ بہت سلو ہوتا ہے. جو آپ کے ایکسٹرنل ایجنگ ہے وہ بڑا سلو ہوتا ہے, کیونکہ الٹرا وائلیٹ ریز زیادہ لگتے نہیں ہیں ڈارک اسکن پہ, وائٹ اسکن زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. تھوڑا اس کو ڈیبنک کریں. میں آپ کو بتاتی ہوں. دو قسم کی میلانن ہوتی ہے, دو قسم کی پگمنٹ ہوتی ہے. ہمارا جو کلر ہے وہ ایک پگمنٹ ہوتی ہے, اس کا نام ہے میلانن, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اب وہ دو قسم کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جن کی گوری اسکن ہوتی ہے ان کی پگمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور جو ہماری پاکستانی اسکنز ہیں ڈارک اسکن ٹونس, ان کی پگمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے, جینیٹکلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. گوروں کی اسکن سن پروٹیکشن اچھا نہیں دیتی. اچھا, آپ کی پگمنٹ آپ کے سیلس کو ایک امبریلا کی طرح کور کر دیتی ہے, اور الٹرا وائلیٹ ریز کو پینیٹریٹ نہیں ہونے دیتی. لیکن جن کی اسکنز وائٹ ہیں ان میں پگمنٹ تھوڑی ہوتی ہے, تو وہ اتنی اچھی پروٹیکشن نہیں دیتی. اچھا. اور جن کی ڈارک اسکنز ہوتی ہیں ان کی پگمنٹ اچھی ہوتی ہے, تو وہ زیادہ اچھا بلاک کرتی ہیں یو وی ریز کو. تو یس, دیٹ از وائی یو ایج لیٹر دین وائٹ اسکنس. اوکے, تو اب اگر میں ہوں مثال کے طور پہ, میں نے اپنی ایجنگ تھوڑی سی سلو کرنی ہے, واٹ شوڈ آئی ڈو فار دیٹ؟ اگر آپ ٹریٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں نہیں, آپ مجھے اے ٹو زی جتنے آپشنز ہیں سارے بتا دیں. اچھا, اگر آپ سب سے پہلے تو آپ اسموکنگ نہیں کریں گے, آپ ڈائٹ اپنی صحیح رکھیں گے, ٹھیک ہے, اپنی ڈائٹ اچھی کریں گے. اسموکنگ, الکوہول, یہ چیزیں دے ویری ویری بیڈ فار ہیلتھ, وہ نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. اوکے, چلیں اب کمنگ ٹو دیٹ, ہیلدی ڈائٹ, لاٹس آف واٹر, سن پروٹیکشن سب سے ضروری. سن پروٹیکشن کم از کم 10 سے 15 منٹ پہلے آپ سن بلاک لگائیں گے دھوپ میں یا سورج میں جانے سے پہلے, ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو اسٹے ان دی شیڈ. اور صرف سن پروٹیکشن جو ہے نا, مطلب صرف سن بلاک نہیں ہیلپ کرے گا, اس کے ساتھ امبریلاز یوز کر سکتے ہیں, پی کیپس یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. بلیک برقعے پہنتے ہیں لوگ, رائٹ, کیا کرتا ہے بلیک ایبزاربز آل کلرز. اوکے, تو بلیک نہیں پہنے, آپ کو لائٹ کلر پہننے, کیونکہ بلیک پہنیں گی تو آپ کے فیس کی چھائیاں اور وہ سن ابزارب ہوگا اندر. اچھا, جتنے لائٹ کلر ہوتے ہیں وہ سارے ریفلیکٹ کرتے ہیں ریز کو. ڈارکر کلرز ابزارب لائٹ, اسپیشلی بلیک. اور وہ ابائے اور وہ ہوتے ہی بلیک ہیں, بے شک بلیک ابایا پہن لیں, فیس کے اوپر کچھ وائٹ یا اس طرح. میں پہنوں ابایا؟ نہیں آپ نہیں, جنرلی. اوکے, سو یہ ہو گیا. دین ریگولرلی آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے PRP کا, آپ کا بلڈ لیتے ہیں, اس میں سے گروتھ فیکٹرز نکالتے ہیں, انجیکٹڈ انٹو یور فیس. یہ ایک بہت سیف ٹریٹمنٹ ہے, اٹس اے ویری ویری سیف ٹریٹمنٹ.
آپ کی باڈی خود کو خود ہی ریجوونیٹ کرتی ہے. اس کے اندر وہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو ریجوونیٹ کرتے ہیں, ہیل کرتے ہیں. آپ یقین کریں, میں ابھی شاید لائی نہیں ہوں, ہم نے ایکسپیریمنٹس کی, PRP کی. لٹرلی اتنے بڑے بڑے چھالے اور السرز جو کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہو رہے تھے, وہ PRP انجیکٹ کی. ود ان 2 weeks وہ ہیلنگ واز سو امیزنگ کہ ہم خود حیران ہو گئے. اٹ واز امیزنگ. آئی مائٹ ہیو اٹ ان مائی فون, کہتے ہو تو میں دکھا بھی دوں گی آپ کو. انگلی کٹ گئی, سرجنس نے لگائی, انہوں نے کہا دیکھتے ہیں گرافٹ پراپر ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ صحیح اسٹچ ہو کے کیا پتہ گر جائے, کیا پتہ نہ گرے. انہوں نے کہا جی اس کے چانسز زیادہ گرنے کے ہیں. دیر واز اے گرل, 4 سال کی بچی تھی, PRP کی, انگلی ود ان 3 months وہ بالکل اب پتہ بھی نہیں چلتا کہ کٹی تھی. اچھا جی. سو دس از ہاؤ امیزنگ اٹ از. ریجنریٹو سائنس ہے. اور ابھی تو اسٹیم سیلز آئے ہیں, وہ اسٹیم سیلز ہیں جو ہم فیٹس سے نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے جو بیبی ہوتا ہے نا, مطلب اس میں بڑے ایتھیکل ایشوز ہیں, لیکن جو ابورٹ ہو جاتے ہیں بچے اکثر, اس میں سے اسٹیم سیلز نکلتے ہیں. جو آول ہوتی ہے, جس بیگ میں بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اس میں سے سیلز نکال رہے ہیں. اس کے اندر ایک خاص جیلیٹن لائک جیلی ہوتی ہے, اس کے اندر گروتھ فیکٹرز ہوتے ہیں. اب اس میں سے چیزیں نکل رہی ہیں اور وہ ریجنریٹ کر رہی ہیں. آپ کے فالیکلز ختم ہو رہے ہیں, اس کو ریجنریٹ کر رہی ہیں. آپ کی اسکن کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں, ریجنریٹ کر رہی ہیں. تو یہ جو کچھ پروسیجرز بہت اچھے ہیں جو آپ کی اسکن کو ایکچولی آپ کی ایجنگ کو روکتے ہیں. اچھا, آپ کی ایجنگ کو روکتے ہیں, آپ کے کولیجن بناتے ہیں, آپ کی اسکن کو ہیل کرتے ہیں. آپ کی اسکن آگے جانے کے بجائے ریورس ایجنگ ہوتی ہے, ایڈوانس ایج کے بجائے. سو جو PRP کے سیشنز ہیں یہ بوٹاکس کی طرح 6-7 مہینے والا ہوتا ہے, یا یہ PRP کے سیشنز منتھلی ہوتے ہیں یا ٹوائس اے منتھ ہوتے ہیں؟ جو اس کے افیکٹس ہوتے ہیں, جس طرح بوٹاکس 6 مہینے بعد دوبارہ آپ نے کرانا ہوتا ہے نا, یو بیک ٹو دا اسکوائر ون. لیکن اس میں PRP میں کیا ہوتا ہے, لائک یہ اس کے ریزلٹ سسٹینیبل ہوتے ہیں یا یہ بھی کرانا ہوتا ہے آپ نے اوور دا ٹائم؟ اٹ ریلی ڈیپینڈس کہ آپ PRP کس چیز کے لیے کر رہے ہیں. اسکن کے لیے. چلیں, اگر ہم السر کے لیے کر رہے ہیں, وہ ہیل ہو گیا تو اس کے بعد کرانے کی تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اسکن کے لیے کر رہے ہیں تو آپ PRP 4 to 5 سیشنز لیں گے ایوری 1 month, ایوری 2 weeks یا ٹوائس اے منتھ. اس کے بعد آپ ایوری 3-4 months ایک سیشن لیں گے اس کو مینٹین کرنے کے لیے. اب ڈفرینٹ ڈاکٹرز ڈفرینٹ پروٹوکالس فالو کرتے ہیں. کچھ کہتے ہیں ٹوائس اے ایئر آپ کرائیں گے, جب آپ کا وہ آ جائے رزلٹ جو آپ چاہ رہے ہیں PRP سے. اس کے بعد آپ ٹوائس اے منتھ بھی اس کو فالو اپ کر سکتے ہیں, ایوری 3 months بھی کر سکتے ہیں, ٹوائس اے ایئر بھی کر سکتے ہیں, اور مطلب تھرائس اے ایئر بھی کر سکتے ہیں فالو اپ اس کو. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیسی ہے, تو اس کے مطابق پھر ایک رجیم بنتی ہے. صحیح ہے. ہاں جی, میری تو جوانی چلی گئی, بٹ جوانی کے دانے ابھی تک ہیں. صحیح ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ جو دانوں کے نشان ہوتے ہیں, اسکارز ہوتے ہیں, اس کا پرماننٹ سولوشن ہوتا ہے کوئی؟ جو اسکارز ہوتے ہیں یا جو اسکارز کھڈے ہوتے ہیں نا, آپ کھڈوں کی بات کر رہے ہیں یا جو نشان بنتے ہیں دانوں سے ان کی بات کر رہے ہیں؟ میں وہ جو کھڈے بنتے ہیں جس طرح میرے ہیں. جی, جو کھڈے بنتے ہیں ان کا بالکل علاج ہے. وہ لیزر سے بھی ہم ٹھیک کرتے ہیں, وہ ہم ٹھیک کرتے ہیں, یہ انجیکشن سے بھی کرتے ہیں, تھریڈس بھی ہیں, مونو تھریڈس, ان سے بھی ہم کرتے ہیں. کمبینیشن ٹریٹمنٹس بھی اس میں ہوتی ہیں, 50 to 70% بہتر ہوتے ہیں. لیکن میں لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ جتنا لیٹ آپ کریں گے نا ٹریٹمنٹ اسکارس کا, اتنا رزلٹ تھوڑا سا کم آئے گا. آپ جیسے ہی آپ کا ایکنے ہے, آپ ساتھ ساتھ اس کو ٹریٹ کریں گے تو آلموسٹ 90% to 95% آپ کے اسکارس ختم ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ اگر کریں. صحیح ہے. سو انسان کے بڑھاپے میں نا بالوں کا بڑا کردار ہوتا ہے. اچھے خاصے نوجوان کے اگر آپ آدھا سر آپ گنجا کر دینا تو بابا لگتا ہے. تو یہ بالوں کا کوئی مطلب پرماننٹ سولوشن ہوتا ہے کیا؟ ہاں, بالوں ایک تو جینیٹک ہوتا ہے جو جڑ جاتے ہیں نا, جو جینیٹک ہوتا ہے اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جینس تو ہم چینج نہیں کر سکتے, لیکن یس میری اپنی فیملی میں اینڈروجینک جینیٹک ایلوپیشیا ہے میلز میں, اور وہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں with PRP. اس کو پریونٹ کرتا ہے, اس کو ہم مینٹین کرتے ہیں with PRP. ہم اسٹیم سیلز جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے
کہ ہم نکالتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں سے. آپ کے اپنی باڈی بون میرو میں بلڈ میں اسٹیم سیلز ہوتے ہیں آپ کے, وہ ہم نکال کے, بلکہ آپ کی اسکن سے اسٹیم سیلز نکال کے ہم انجیکٹ کرتے ہیں, اس سے بھی ریجنریشن ہوتی ہے آپ کے بالوں کی, لیکن اس کے سیشنز ہوتے ہیں. اب پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ اگر آپ کی جینیٹک ایشو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ پھر رزلٹ پرماننٹ نہیں ہوگا, اس کے آپ کو آن اینڈ آف ریٹچز لینے پڑیں گے. اگر پرابلم جینیٹک نہیں ہے تو یس, اگر کیمیکلی ٹریٹڈ بال ہیں, کچھ لوگ بہت زور سے یوں کر کے عورتیں نا پیچھے کر کے بال باندھ لیتی ہیں, اس سے آپ کا یہاں پہ ٹریکشن ایلوپیشیا کو کہتے ہیں, وہ پیچھے ہو جاتے ہیں بال, آپ کی ہیئر لائن پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ چیزیں یہ سب بہت اچھا کیمیکلی ٹریٹڈ بالوں میں اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. جینیٹک میں آپ کو آن اینڈ آف سیشنز لینے پڑیں گے, بیکاز جینس تو ٹریگر کر رہی ہے نا, ہم جینس نہیں چینج کر سکتے, لیکن ہم وقتی طور پہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ ہم اسٹاپ کر سکتے ہیں, پریونٹ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. سو تھوڑا سا میں کنورزیشن کو ڈائیورٹ کروں گا ٹورڈز یور میں چاہتا ہوں, کیونکہ ہماری آڈینس میں خواتین بھی بہت زیادہ ہیں جو بزنس بھی کرتی ہیں اپنا وغیرہ وغیرہ, تو ہاؤ ڈز اٹ فیل لائک اے بزنس وومن ان لائف. لائک پہلے آپ اسٹوڈنٹ تھی, آپ پڑھ رہی تھیں, اس سے پہلے مطلب آپ کے پاس پیرنٹس پیسے دیتے ہیں یا جو بھی دیتا ہے, پھر اس کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, تو اس کے بعد زندگی کیسے فیل ہوتی ہے, لائک ہاؤ ڈز اٹ فیل لائک؟ آئی تھنک کہ جب آپ ایک بزنس وومن بن جاتے ہیں یا آپ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, تو آئی تھنک آپ کے پاس بہت ساری رسپانسبلٹیز ہو جاتی ہیں. می ایز اے ڈاکٹر, آئی تھنک پیپل کم ٹو می بیکاز دے ٹرسٹ می, وہ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں. میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ میں ان کا وہ ٹرسٹ نہ توڑوں, بجائے اس کے کہ میں بس پیسے لینا شروع کر دوں. سو آئی ڈونٹ تھنک لائک اے بزنس وومن, آئی تھنک لائک اے ڈاکٹر. اینڈ آئی تھنک کہ میرے پاس جو پیشنٹ ہے وہ اگر آیا ہے تو وہ کس پوائنٹ آف ویو سے آیا ہے, اور اس کو آیا یہ چاہیے بھی کہ نہیں. ایک دیر از مشین کال ہائفو, ہائی انٹینسٹی فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ. آپ وہ کرتے ہیں فیس پہ, آپ کا فیس کانٹور ہوتا ہے. میرے اتنا ٹرینڈ چلا ہوا ہے, لائک آئی سیڈ اباؤٹ سوشل میڈیا ہائپ. لوگ کہتے ہیں ہائفو تو بہت امیزنگ ہے, بس ایسے ایسے اسکن آپ کی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بس آپ ہائفو کر دیں تو ہماری اسکن لفٹ ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز کی, ہر مشین کی انڈیکیشنز ہوتی ہیں. اب میں نے بہت سارے لوگوں کو منع کیا, میں نے ان سے کہا آپ ہائفو مت کرائیں, آپ کی اسکن کے لیے وہ سوٹیبل نہیں ہے. جن اسکنس کے لیے سوٹیبل ہے میں ان کو کرتی ہوں, اور ہائفو میں فیس پہ بالکل نہیں کرتی, میں جو کانٹورنگ یا ڈبل چن کے لیے کرتی ہوں. نہیں مانی, وہی ہائپ سوشل میڈیا سے پڑھ کے سارا کر کے اور ڈاکٹرز کے پاس گئے, ہائفو کروایا, فیس خراب ہوا, واپس آ گئے. میں نے کہا میں کیا کروں آپ کا, سو پلیز یس دیز ٹریٹمنٹس آر گڈ, دے FDA اپرووڈ. میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے فیس کے مطابق ٹریٹمنٹ کرائیں. ہر ٹریٹمنٹ ہر کسی کے لیے نہیں ہے, پلیز یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور اس کی کمپلیکیشنز پڑھیں, وہ دیکھیں, اور وہ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں, ان کو بچانا کیسے ہے. گو ٹو اے ڈاکٹر جس کو پتہ ہے کہ کیا کمپلیکیشنز ہیں, جو آپ کے ساتھ سنسیئرلی بات کر سکتا ہے. سو اوکے, آئی آسک دس کویسچن فار اے پرپز, بیکاز مجھے جو آپ کا بتایا نا, بیکاز وی ہیو اے لاٹ آف میوچل فرینڈس, تو یور اسٹوری از ویری انسپائرنگ. یو آر اے سنگل مدر. تو میں نے یہ تھوڑا سا اس اینگل سے سوال پوچھا کہ بینگ انڈیپینڈنٹ وومن ان دس سوسائٹی, اگر آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو ہاؤ, لائک اگر آپ بتانا چاہیں, ویسے یہ لائیو نہیں, یہ ریکارڈیڈ ہے, تو وی کین پلے سم کٹس اگر آپ کہیں پھر. ٹھیک ہے, سو تھوڑا وہ بتائیں. اچھا, سو آئی واز ان اے ویری بیڈ میرج, اینڈ آئی ٹرائیڈ پورے اپنے دل سے کہ 18 سال وہ چل سکے, لیکن انفارچونیٹلی جب بات بچوں پہ آ گئی, اور جب مجھے لگا کہ دے آر ناٹ بینگ ٹریٹڈ رائٹ, تو آئی ہیڈ ٹو انفارچونیٹلی لیو ہم. اور اس حد تک تھا کہ میری فیملی نے کہا کہ اگر اس کو نہیں چھوڑو گی تو پھر ہمیں چھوڑ دو, اینڈ اٹ واز این ارینجڈ میرج. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹرگل تھا, بہت زیادہ اسٹرگل تھا. شروع کیا تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے پرسکرپشن سلپس, میرے سے سب کچھ لے لیا گیا تھا, تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے پرسکرپشن سلپس بنواتی. تو ہم نے ادھر ادھر سے تھوڑا بہت, میرے پیرنٹس میرے سے ناراض تھے کہ تم نے 18 سال کیوں ویسٹ کیا اس کے ساتھ, تو انہوں نے کہا خود کرو جو کرنا ہے, تمہیں گھر دے دیا, تم گھر پہ آ جاؤ. صحیح ہے. تو اس کے بعد
تھوڑا سا ادھر ادھر سے پیسے شیسے لے کے ہم نے پرسکرپشن سلپس بنوائے, ہم نے پھر ایک جگہ پہ جگنوز پہ اسٹینڈی لگوائی, اور اسے ایک پیشنٹ بھی نہیں آیا. اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اور مارکیٹنگ کیسے کریں. بس اللہ نے ہاتھ پکڑا, پھر انفلوئنسز آئیں خود سے بھی. ہائیڈرا فیشیل واز سم تھنگ ویری ڈفرینٹ اس ٹائم پہ. ایک چیز ہے جو ایک میڈیکل گریڈ فیشیل ہوتا ہے, تو وہ بڑا چارم تھا انفلوئنسز کو دیکھنے کا کہ یہ ہے کیا چیز. تو وہ میرا لک اس طرح سے چلا کہ ہم نے ہائیڈرا فیشیل کو پروموٹ کیا, تو اٹ واز سم تھنگ نیو ایٹ دیٹ ٹائم. تو وہ پھر بڑی ہائی اینڈ انفلوئنسز میرے پاس آئیں, ادھر سے ورڈ آف ماؤتھ سے وہ آگے گیا, پھر اس سے آگے ورڈ آف ماؤتھ گیا. تو وہ کرتے کراتے پھر اللہ کا شکر, اللہ نے ہاتھ پکڑا اینڈ تھنگس بیکیم دس وے. بٹ یس اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ انویسٹ کرنا. آپ کو پتہ ہے مشینیں بھی کروڑوں میں آتی ہیں. تو پھر جب میرے فادر نے دیکھا کہ نہیں واقعی محنت کری ہے, واپس نہیں جانا اس نے, بیکار نہیں ہے, ہاں واپس نہیں جانا اس نے, تو پھر ہی پیڈ فار مائی مشینس, جو بہت مہنگی تھیں, جو 2-3 کروڑ والی مشینس تھیں, وہ میں تو نہیں لے سکتی تھی. تو ہی پیڈ فار دیٹ. اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی گاٹ ہیئر اینڈ اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. اوکے, سو لائک آپ کے خیال میں نا, جو مطلب یہ میرا ماننا ہے نا کہ پہلے آپ مطلب یہ تھوڑا سا آپ کے کام کے حوالے سے میرا کویشچن ہے, پہلے آپ کے اندر سے انسیکیورٹیز فیڈ کی جاتی ہیں, پھر ان انسیکیورٹیز کو فل کرنے کے لیے پروڈکٹس تیار کی جاتی ہیں, یو نو, ٹو پیسے نکالے آپ کی جیب سے, یو نو, اگین کیپٹلسٹ آئیڈیا یہ. تو آپ کے خیال میں اگر یہ سب چیزیں ڈیکنسٹرکٹ ہو گئیں, یو نو, اینڈ لوگ سمجھ گئے کہ ہاں یار یہ سارے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں, یہ بیوٹی اسٹینڈرڈز اینڈ اسٹف لائک دیٹ, اگر اویئرنیس آ گئی لوگوں میں, تو پھر لگتا ہے آپ کو کہ جو استھیٹک کا کام ہے وہ افیکٹ ہوگا اس سے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. میرے خیال میں جو پروڈکٹس آن دا مارکیٹ ہیں وہ سارے ایف ڈی اپرووڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کمپنیز ڈفرینٹ ہے, کمپنی ایف ڈی اپرووڈ نہ ہو, پروڈکٹس ایف ڈی اپرووڈ ہوتے ہیں, اور وہ جن انڈیکیشنس کے لیے بتائے جاتے ہیں وہ ان کے لیے ہوتے ہیں. لیکن میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر میں آج بتا رہی ہوں ایک ہائلورونک, اور میں نہیں کرتی اس طرح سے پروموشنز, مجھے بہت برانڈس کہتے ہیں پروموٹ کرنے کا, میں نہیں کرتی. اگر ایک چیز ہے ہائلورونک ایسڈ, اگر میں نے کسی انفلوئنسر نے, میں نے کہہ دیا کہ یہ ہائلورونک ایسڈ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ جس کو نہیں بھی چاہیے وہ یوز کرنا شروع کرے گا. صحیح ہے. تو یس, سوشل میڈیا ایکٹس آن یور انسیکیورٹیز لائک دیٹ, بٹ اگر آپ اس کو رائٹ مارکیٹنگ کر کے اس کو مارکیٹ کرو, بیکاز وہ نیڈ تو ہے نا لوگوں کی, تو پھر بھی چلے گا, پھر ایتھیکلی چلے گا. ابھی ان ایتھیکلی چل رہا ہے, اس سے ہوتا کیا میں آپ کو بتاؤں, غلط مارکیٹنگ ہے. میں آپ کو آج دے دوں آئل بیسڈ موئسچرائزر, یو ہیو, آپ کی ایکنے پرون اسکن ہے, آپ کو ود ان اے ویک بریک آؤٹس ہو جائیں گے. اس سے ہوگا کیا, اس سے یہ ہوگا کہ جو پروڈکٹ آپ نے یوز کیا اس کی بھی نیگیٹو مارکیٹنگ, جس ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا اس کی بھی نیگیٹو مارکیٹنگ, جس انفلوئنسر نے بتایا اس کی بھی نیگیٹو مارکیٹنگ. تو آپ اگر شروع سے ہی ایتھیکلی چلو, اور میں آپ کو موئسچرائزر جیل بیس دے دوں, تو میری پازیٹیو مارکیٹنگ, جو کمپنی ہے اس کی پازیٹیو مارکیٹنگ, یو نو. سو آئی تھنک کہ اگر ہم ایتھیکلی چیزوں کو لے کے چلیں, کیونکہ یہ چیزیں ضرورت تو ہیں ہی سب کی, تو بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی ڈسٹرکشن ہوگی ان اینی وے. Alright. So, do you think that we have missed something and we should definitely discuss that? میں صرف لوگوں سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ جو بھی ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, پلیز اس کے پیچھے اندھا دھند مت بھاگنا شروع کر دیا کریں. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا فیس ہے, آپ کی اپنی اسکن ہے, ایک پراپر ڈرمیٹولوجسٹ یا استھیٹک فزیشین کے پاس جائیں جو آپ کی اسکن اسیس کرے, آپ کی باڈی اسیس کرے, اور اس کے مطابق آپ کو ایک پراپر قسم کا ایک رجیم بنا کے دے. سو ڈونٹ گو فار, یس صحیح مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے میڈیا پہ, بٹ ڈونٹ گو فار ایوری تھنگ نا. جیسے میری بیٹی ہے, وہ ایک دن ٹوتھ پیسٹ لگا کے آ گئی فیس پہ اپنے, شی از 19 years old. میں نے کہا کیا ہوا, کہتی ہے میں نے وہ گوگل پہ دیکھا ہے کہ کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ لگانے سے پمپلز ختم ہو جاتے ہیں. میں نے اس میں اتروایا, میں نے کہا یار تارو, آپ کی بیٹی نے ایسا کیا, ناک کٹوا دی سیریسلی. تو میں نے کہا یہ کیا, کہتی ہے میرے سے وہ دوائیاں نہیں لگائی جاتی ماما, بس یہ وہ کہتے ہیں اوور نائٹ پمپلس چلے جائیں گے. وہ آبویسلی وہ نہیں گئے, اور وہ اتنی مشکل سے ٹوتھ پیسٹ بھی اتارا ہم نے. تو یہ ٹرینڈز ہیں.
تو پلیز کسی ریلائبل سورس سے دیکھ کے جائیں جو بھی دیکھنا ہے آپ نے. Do your research before starting something. اوکے, مطلب ایک اور چیز بھی ہے نا کہ یہ جو شوق ہے اسٹیٹک کیئر والا, یہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ڈو یو ایگری ود دس؟ Yes, I do. مہنگا ہے, مہنگا ہے, اور اس میں ڈاکٹرس کی غلطی نہیں ہے. جو کمپنیز اس کو مارکیٹ کرتی ہیں پروڈکٹس بہت ایکسپینسو ہیں. آپ لینے بھی جائیں گے نا, میں لے چکا ہوں اتنی چھوٹی سی بوٹل, ہاں جی 7,000 کی. 7,000 کی, یس. تو یس دے آر ایکسپینسو. یہ بات نہیں ہے کہ کاسٹ نہیں آتی, کاسٹ بھی آتی ہے ان کی, بیکاز میں کچھ پروڈکٹس بنانے کا سوچ بھی رہی تھی, اور اس میں وی ہیڈ ٹو میک شیور کہ اس میں فریگرنس نہیں ہو اور یہ نہیں ہو, تو یس کاسٹ اس کی آتی ہے. لیکن products are expensive, yes, not everyone can afford it, but اس کے تھوڑا سا سستا اور اچھا نیمل بدل بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں. صحیح ہے, بہت چیپ تو نہیں ہو سکتا. جس طرح سے ایک بات میں ضرور کروں گی, کچھ بیوٹی کریمز ہیں پاکستانی مارکیٹ میں جو یوز ہوتی ہیں, اس سے وائٹننگ کریم آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا. جو پاکستانی لوکل کریمز ہیں, پلیز میں اپنی بہن کو دکھانا ہے کٹ لگا کے, دوبارہ سے بتائیں. اچھا کریم ٹائپ, اچھا نام نہیں لے رہے کسی کا, یہ جو بیوٹی کریمز ہوتی ہیں جو رنگ گورا کرنے والی جو لوکل ہے, جو لوکل ہیں جی, تو اس کے اندر انہوں نے مرکری اور اسٹیرائڈ ڈالا ہوا ہوتا ہے, اور اس کی پروموشن بہت زیادہ کرتے ہیں. مجھے ایک مارننگ شو پہ بلایا تھا جس میں انہی میں سے کسی ایک بیوٹی کریم کی مینیجر اور اونر آئی ہوئی تھیں. آئی ریفیوزڈ ٹو سٹ ود ہر. میں نے کہا میں نہیں بیٹھوں گی ان کے ساتھ. میں کیسے بیٹھ کے ایک چیز کو میں صحیح سمجھتی ہی نہیں ہوں, ایتھیکلی غلط ہے, وہ ایتھیکلی غلط ہے کہ وہ پروموٹ کر رہی ہیں اور میں وہاں پہ بیٹھ کے سن رہی ہوں, تو میری کیا ریلائبلٹی رہ جائے گی اس میں. ان کے اندر مرکری ہوتا ہے, اس میں اسٹیرائڈز ہوتا ہے, آپ کی اسکن اس سے ایڈکٹیڈ ہو جاتی ہے. جب آپ اس کو چھوڑتے ہو آپ کو بریک آؤٹ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, آپ کے بال منہ پہ چہرے پہ بال آنے شروع ہو جاتے ہیں عورتوں کے, اور چھائیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں, اسکن پتلی ہو جاتی ہے. ہم نے ایسی اسکنس بھی دیکھیں کہ لٹرلی نیچے ہمیں وینز چھوٹی 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 ٹوٹی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, کیپلریز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. سو اینڈ دیٹ از بیکاز آف دوز وائٹننگ کریمز. دا منٹ آپ ان کو چھوڑو گے آپ کی اسکن ریئیکٹ کرے گی اور آپ کو ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہے, ایک ڈپینڈنسی ہو جاتی ہے. آپ پھر اس کو لگانا شروع کر دیتے ہو کہ یہ تو ہماری اسکن خراب ہو رہی ہے. اور سن ریز کے لیے بھی خطرناک ہوتا ہے نا, اسکن سینسیٹیو ہو جاتی ہے, پتلی ہو جاتی ہے نا اسکن, تو جی بالکل بہت خطرناک ہوتا ہے. تو یہ پلیز مت یوز کریں. جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تھوڑا سا مہنگا ہوگا لیکن ساری عمر کے پچھتاوے سے بچ جائیں گے. ہاں واقعی میں اسکن تو ایسی چیز ہے, بندہ جلدی بوڑھا نظر آنا, یہ چیز بھی بڑے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں نا. ہمارے لوگ ویسے بھی بڑے ایج کانشیس ہوتے ہیں. اچھا مجھے ایک, آپ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گی, لیکن ایجنگ کو اسٹاپ کرنے کے لیے میں نے سنا تھا کہ کچھ میڈیسنز بھی ہوتی ہیں, وہ آپ لیتے ہیں, وہ آپ کی باڈی کے اندر ڈفرینٹ چیزیں, تھوڑا سا کچھ اس طرح اس سائڈ پہ کچھ ہے ایسا؟ جی دیر آر ڈفرینٹ تھنگس. کچھ ملٹی وائٹامنز ہوتی ہیں جو آپ کی مینٹیننس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں آپ کو اسکن کی, بالوں کی. اس کے علاوہ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جو جینوئن وائٹامن کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں. جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو ہم ان کی وہ ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں اکارڈنگ ٹو جو بھی انڈیکیشن ہوتی ہے ان کی. صحیح ہے, وہ کمی پوری کرتے ہیں. ابھی جو لیٹسٹ ٹرینڈز آئے ہیں, ہماری باڈی میں گروتھ ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ گروتھ ہارمون ہماری جوانی کے لیے ہوتا ہے بیسکلی, ٹھیک ہے, اور ہماری ہیلنگ کرتا ہے. ایٹ دا پیک آف آر یوتھ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ پیک پہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب وہ آیا ہوا ہے, وہ انڈر ٹرائل ہے ریسرچ, کہ اگر وہ لگائیں گے ادھر ان دا انجیکٹیبل فارم یا کھانے کے فارم میں, تو اس میں آپ کی یوتھ ریٹین رہے گی. اس کے علاوہ کالیجن کا بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل, کہ کالیجن ہم پئیں گے یا کھائیں گے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے. تو ہوتا ہے صرف پڑتا ہے, بٹ بہت لانگ اوور دا لانگ ٹائم, بیکاز ہمارے جو انزائمز ہوتے ہیں اسٹمک کے وہ کافی سارے کالیجن کو ختم بھی کر دیتا ہے. تو یس ٹو سم ایکسٹینٹ پڑتا ہے. اس سے بہتر ہے اگر آپ کالیجن انڈکشن تھراپیز کریں, آپ ڈائریکٹ فیس کے اوپر ہی ایجنگ کو اگر آپ اسٹاپ کرنا چاہ رہے ہیں, اور فیس کی ایجنگ کو, تو آپ فیس کے اوپر پروسیجرس کرائیں. صحیح, لائک میں نے PRP کا بتایا. اب آج کل اس طرح کے فلرز آئے ہیں. ایک تو فلر ہوتا ہے ہائلورونک ایسڈ, لوگ سمجھتے ہیں وہ ڈال دیا تو آپ کا منہ وہ والیوم آ گیا. نہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا منہ پھول جائے, ایسا لگا پان پڑا ہوا ہے گٹکا کھا رہا ہے. نہیں, اگر پراپر کیا جائے تو بہت زبردست ریزلٹس ہیں اس کے. ایستھیٹکلی, ایستھیٹکس کی بیوٹی یہ ہے
کہ یو شوڈ لک نیچرلی بیوٹیفل, ناٹ آرٹیفیشلی بیوٹیفل. اگر آپ آرٹیفیشلی بیوٹیفل لگ رہے ہو تو پھر آئی ایم سوری, یور ایستھیٹیشین از ناٹ گڈ. اگلے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ میری جو لائن بھی ہوگی, میرے لپس بھی فلرز لگا, آپ کو نہیں چاہیے. نوز بھی تھوڑی سی میری لمبی ہے نا چنگیز خان جیسی, اس کو بھی تھوڑا اوپر کر دیں گے. تو اب بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ایجنگ کو پروسیس کو اسٹاپ کریں گے یا اس کو سلو کرنے کے لیے. تو پھر اور ہاں جی, اور کچھ فلرز آئے ہیں, اس میں ہوتا ہے PLLA, PCL, یہ ڈفرینٹ کیمیکلز ہیں, یہ ہم ڈالتے ہیں, دے کمپلیٹلی سیف. یہ ہم آپ کے فیس میں ڈالتے ہیں, وہ بھی فلرز کی طرح کے ہوتے ہیں. انیشیل آپ کو تھوڑا سا والیوم اور پلمپنس ملتا ہے, اس کے بعد وہ اندر آپ کے رہتے ہیں فیس میں, اور اس میں کوئی کینسر نہیں ہوتا, کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر وہ آپ پراپر پلیس کرو گے تو 2 years کے لیے آپ کی اسکن ریورس ایجنگ میں چلے جاتے ہیں. یو گو بیک 2 years کے لیے یو اسٹارٹ پروڈیوسنگ کولیجن 20s والی ایج والا. اچھا, تو آپ 2 years پیچھے چلے جاتے. میرے لیے آپ نے یہی کرنا. ہاں, مطلب بڑی امیزنگ چیزیں آ رہی ہیں, لائک جس میں نے آپ کو بتایا اسٹیم سیلز آ رہے ہیں, جو کہ ہم اب اسپیشلی جو فیٹس سے اسٹیم سیلز نکالتے ہیں, یا جو اووری جو ایگ ہوتا ہے, فیمیل ایگ ہوتا ہے, اس میں سے نکالتے ہیں, وہ پورا بندہ بھی بنا سکتا ہے وہ اسٹیم سیل انڈر دا رائٹ کنڈیشنز. ٹھیک ہے, لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ بیکاز وی آر ہیومن, تو ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اگر ہم وہ والا اسٹیم سیل ڈالیں گے فیس میں یا کسی بھی جگہ پہ ریجنریٹ کرنے کے لیے, تو وہ ٹیومر کاز کرے گا. لیکن جو اسٹیم سیلز تھوڑے بڑوں کے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ ریپلیکیٹ نہیں کر سکتے, وہ دے آر سیف. تو ابھی اسٹیم سیلز پہ کام ہو رہا ہے, اور ریجنریٹو میڈیسن بہت امیزنگلی آ رہی ہے. بیسٹ چیز آپ کی باڈی میں سے فیٹ نکال کے ڈفرینٹ جگہوں پہ لگا دیتے ہیں. بریسٹ آگمنٹیشن ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ باڈی سے فیٹ نکالیں, آپ بریسٹ کو آگمنٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ یوز کر لیں. فیس کو آگمنٹ کرنے کے لیے کر لیں, جا میں یوز کر لیں. فیٹ سیلز کے اندر سے اسٹیم سیلز نکالتے ہیں جو ریجوینیٹ کرتے ہیں آپ کے فیس کو. سو اٹس ریئلی امیزنگ تھنگس اینڈ ویری لٹل کمپلیکیشنز آف دیم, جو ابھی مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اینڈ ود ان دا نیکسٹ 10 months وی سیئنگ amazing results and very amazing treatments coming up. So یہ جو اسٹیم سیلز ہیں, میں اپنے اسٹیم سیلز نکال کے رکھ سکتا ہوں, سیو کر سکتا ہوں, لائک یا پھر نہیں, آپ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ اسپیشل لیب میں پروسیسنگ ہوتی ہے ان کی, اور یہ بنائے جاتے ہیں, اور ان کی ایک اسپیشل اسٹوریج ہوتی ہے. وہ آپ نہیں کر سکتے, وہ نکالتے ہیں, وہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. بلڈ میں سے کریں گے, بون میرو میں سے کریں گے, پلاسنٹا میں سے کریں گے, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو ہے نا آج کل فیٹ سیلز پہ بہت کام ہو رہا ہے. فیٹ سیلز میں سے اسٹیم سیلز نکال رہے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ چیزوں میں یوز کر رہے ہیں ود امیزنگ ریزلٹس. لیکن آپ نہیں کر سکتے. اٹس اے ویری ٹیکنیکل وے ٹو ڈو اٹ, بٹ اس کا انسٹرکشن میں آڈینس کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بول رہا تھا. نہیں پتہ چلے آپ بلڈ لے کے بیٹھ جائیں کہ اس میں سے اسٹیم سیل. اچھا, سچی بات یہ ہے کہ جو بلڈ ہم آپ کا فار ایگزامپل جیسے آپ کی PRP اگر میں کرتی ہوں, تو اس میں سے ہم آپ کا نا پلیٹلیٹس نکال کے آپ کو انجیکٹ کریں گے, اس کے گروتھ فیکٹرز. تو جو پیچھے ریڈ بلڈ سیلز رہ گئے ہیں نا, ہم اس کو اگر آپ کے فیس کے اوپر لگا دیں گے, اور اس کو 15-20 منٹ کے بعد آپ واش کرو گے, تو آپ کا فیس اتنا امیزنگلی گلو کرے گا کہ اٹس امیزنگ. اپنا خون, یو ہرڈ آف بلڈ باتس رائٹ؟ پرانے زمانے میں جو بلڈ باتس جو ہوتی تھی فار بیوٹی پرپزز, دیر واز سم کوئین جو کیا کرتی تھی, بلڈ بات کرتی تھی. اٹس آل کمنگ ٹرو ناؤ. اچھا, دیر از سائنٹیفکلی پروو ہو رہا ہے اب, سائنٹیفکلی پروو ہو رہا ہے اب کہ یس اٹ ڈز ہیلپ. آپ کی اپنی چیزیں, اب دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کا جو بیگ ہوتا ہے, تھیلا جس کے اندر وہ ہوتا ہے, ہم پھینک دیتے تھے نا. اٹ از این امیزنگ سورس آف گروتھ فیکٹرس, امیزنگ سورس. اور وہ اس کی کریمس بن رہی ہیں, وہ کریمس میں وہ گروتھ فیکٹرس ڈال کے اب دے رہے ہیں. واہ, ہم تو واقعی میں ہم پہلے, آپ نے ایگزوسومس کا سنا ہوگا, پہلے ہمارے سیلز میں سے چھوٹے چھوٹے سے نا ٹوٹ کے وہ ایک چھوٹے چھوٹے سے سیلز اور نکلا کرتے تھے. تو پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ سیل کے گندے ویسیکلز ہیں جو سیل باڈی نکال رہی ہے. ابھی جب انہوں نے دوبارہ ریسرچ کیا جینیٹکس, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں, گروتھ فیکٹرز ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. انہوں نے وہ ایکسٹریکٹ کر کے
ह्यूमन बॉडी में डालने शुरू किए जहाँ पे हीलिंग चाहिए. अच्छा. So it's really amazing. अब next 10 years में there's some very exciting stuff coming up. We are living in a good age. हमने Yes, and टेक्नोलॉजी भी देखी, उसका एवोल्यूशन भी देखा, ये मेडिकल And साइंस it's को भी not देखा. just the face. आपके organs की regeneration होगी. अच्छा, मतलब liver या liver की, kidneys की. They're working on that also. अच्छा. मतलब medically बड़ी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं आगे. ओके. और जो बर्न होता है ना आपका जी, जी, स्किन, ठीक है, तो वो दोबारा वैसे हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के बगैर? प्लास्टिक नहीं, इट डिपेंड्स के एक्सटेंट ऑफ बर्न क्या है. अच्छा. ठीक है. अगर तो आप PRP के साथ उसके करें तो काफ़ी हद तक बचत हो जाती है. लेकिन अगर देखें ना बहुत ज़्यादा स्किन आपकी ख़राब हो गई, अव्वल तो उसके बाद से बचना मुश्किल होता है, बिकॉज स्किन आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, हर चीज़ लूज़ हो जाती है. सिवियर बर्न केसेस में बहुत कम विक्टिम्स होते हैं जो सर्वाइव करते हैं. लेकिन यस, अगर इतना सा बर्न है तो यस वो बिल्कुल हो सकता है विद PRP. ठीक है, विद प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, डिब्राइडमेंट और वो सब सर्जिकल और वो सब मिला के यस. मतलब सर्जरी ज़रूरी नहीं होती, डिपेंडिंग, बट इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट के बर्न कितना है और कितना बड़ा है. और PRP बर्न्स में यूज़ हुई है विद वेरी गुड रिजल्ट्स. ऑलराइट. सो कुछ जो मैंने ना पूछा हुआ आपसे, यू थिंक दैट आई शुड आस्क यू? I don't know. वी आर ऑलरेडी, इट्स बीन 1 घंटा हुआ, मुझे पता भी नहीं चला कि 1 घंटा हो भी गया पॉडकास्ट का. अच्छा. या सो इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग 3-4 मंथ्स में अगर कोई नई डेवलपमेंट हुई हो तो फिर एक और सेशन भी करेंगे पॉडकास्ट का. एंड डेफिनेटली, एंड मुझे आपका जो इनपुट था और ये जो हमारा एक सोसाइटल पर्पस है ना कि किस तरह से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड सारी चीज़ें, ये बड़ा मेरे लिए बड़ा थॉट प्रोवोकिंग था. बिकॉज मैंने हमेशा यही सुना था कि जो हम फिल्मों में देखते हैं लड़कियां ना रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, या जो पॉर्न का भी इसमें बहुत बड़ा एक वो है कि पॉर्न देख के जो हमारे मर्दों का दिमाग ख़राब हुआ है ऐसा तो लाइक सो नहीं होता. या सो थैंक यू फॉर योर इनपुट नादा. एंड बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ कॉन्वर्जेशन में. इंशाल्लाह या पार्ट 2 करेंगे और नई डेवलपमेंट्स पे. पहले तो आपने जो इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज यूज़ की, ज़रा मैं ये देख के आप इस पेपर अपनी रिसर्च करूँ, फिर अपना थोड़ा सा एक क्रिटिकल क्वेश्चन सर नेक्स्ट टाइम आप अच्छी तरह से पकड़ सकें. अच्छी तरह पकड़ सकूँ. थैंक यू. इंशाल्लाह गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन.